اور اسے بین الاقوامی بینکوں کا غلام بنانے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ پھر اسی طرح اس میں یہ کہا گیا ہے، میں نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ بات اٹھائی تھی کہ گورنر اور ڈپٹی گورنرز جو ہیں ان کے لیے یہ شرط ہونی چاہیے کہ وہ ڈیول سٹیزن نہ ہوں۔ یہ پاکستان کی قومی مالیاتی خود مختاری کی نگرانی ہے، اور جو ہماری مالیاتی خود مختاری کے نگران ہوں گے اس میں ڈیول سٹیزن ہونے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی کسی دوسرے ملک کا شہری بھی ہے تو وہ اس ملک کی حکومت کی بات کیوں نہیں مانے گا؟ تو لہٰذا جو بھی گورنر اور ڈپٹی گورنر ہو وہ پاکستانی شہری ہونا چاہیے۔ حکومت نے اس میں سے گورنر کے لیے تو رکھ دیا لیکن ڈپٹی گورنر کے لیے نکال دیا۔ اب ڈپٹی گورنر اور جو نان ایگزیکٹو بورڈ ممبرز ہیں وہ ڈیول سٹیزنز ہو سکتے ہیں، یعنی کہ غیر ملکی شہری اب ہماری قومی مالیاتی خود مختاری کے اوپر نگران بن کے بیٹھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کی جو گورنر کی ٹرم تھی وہ 3 سال کی تھی، اسے حکومت نے کہا کہ ہم نے بڑھا کے 5 سال کے لیے کر دیا ہے، اور 5 سال ایکسٹینڈ بھی ہو سکتی ہے، گویا کہ گورنر صاحب 10 سال کے لیے براجمان رہ سکتے ہیں اپنی کرسی پہ۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ اس لیے کیا ہے کہ اسٹیبلٹی آف ٹینیور رہے، پالیسیز میں تسلسل رہے۔ ہماری یہ تجویز تھی کہ اگر آپ نے 2 ٹرمز دینی ہیں تو 3 سال کی 2 ٹرمز دیں، چونکہ 10 سال کسی ایک شخص کی چھاپ بہت ڈوگما لا سکتی ہے پالیسیز کے اندر۔ ہو سکتا ہے کہ حالات بدل جائیں، ہر شخص کی ایک خاص آؤٹ لک ہوتی ہے، تو اس میں فریش تھاٹ آنا چاہیے، فریش تھنکنگ بھی آنی چاہیے۔ اگر آپ نے 5 سال کرنی ہے تو پھر 1 ٹرم کریں یا 3 سال کی 2 ٹرمز کریں۔ انہوں نے 5 سال کی 2 ٹرمز کی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے لطیفہ کہ گورنر اسٹیٹ بینک کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ 3 سال سے 5 سال کی ٹرم پہ بیٹھے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن میں حکومت نے چیئرمین کی مدت جو 4 سال کی تھی وہ 2 سال کر دی، یعنی کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن میں آپ 4 سال سے گھٹا کے 2 سال کر رہے ہیں، اور گورنر اسٹیٹ بینک کے لیے 3 سال سے گھٹا کے 5 سال کر رہے ہیں۔ کیا بقول سہیل وڑائچ صاحب یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ اس سے بڑا تضاد کیا ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ تعلیم میں آپ 2 سال کریں اور اسٹیٹ بینک کے گورنر کو خوش کرنے کے لیے 5 سال کریں؟ اور میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت کیوں گورنر اسٹیٹ بینک کے آگے فلیٹ ہو گئی ہے؟ اس لیے کہ فورن فنڈنگ کی جتنی ٹرانزیکشنز ہیں وہ سب اسٹیٹ بینک کے ذریعے پاکستان میں آئی ہوئی ہیں، اور فورن فنڈنگ کیس میں جو تحقیقات ہونی ہے اس میں ان کی منی ٹریل لینے کے لیے اسٹیٹ بینک کا بڑا کلیدی کردار ہے۔ اور عمران نیازی صاحب گورنر اسٹیٹ بینک کو خوش کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ فورن فنڈنگ کی جو شفاف تحقیقات ہیں اس کو سیبوٹاج کر سکیں، اس کو روک سکیں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ عمران خان صاحب اب ایک سیکیورٹی رسک بن گئے ہیں، یہ اپنی فورن فنڈنگ اور ممنوعہ فنڈنگ کو کور کرنے کے لیے پاکستان کے مفادات سے کھیلیں گے، اور انہوں نے گورنر اسٹیٹ بینک کو کھلی چھٹی دے دی کہ جو آپ کو آزادی چاہیے وہ لے لو، لیکن مجھے آپ نے کل کو سرٹیفکیٹ دینا ہے۔ پھر اس میں لکھا گیا ہے کہ جو گورنر اسٹیٹ بینک، ڈپٹی گورنر ہیں، بورڈ ممبرز ہیں، وہ خود ہی اپنی تنخواہوں کا فیصلہ کریں گے، اور جو ملک میں بینکنگ صنعت میں اعلیٰ ترین سیلریز ہیں، یعنی کہ سٹی بینک ہے یا اور جو پرائیویٹ بینکس ہیں، ان کے جو چیف ایگزیکٹوز تنخواہیں لے رہے ہیں ان سے زیادہ مرات ہوں گی۔ اچھا جی، چلیے آپ منہ مانگی تنخواہیں لے لیں، لیکن اس کے بعد جو مزے کی بات ہے کہ اس کے اندر یہ بھی پھر ایک بڑا شاندار جملہ ایڈ کیا گیا ہے کہ جو یہ تنخواہیں لیں گے اس کے اوپر نو ریومنریشن اور فی اور کمپنسیشن شیل بی بیسڈ آن دا بینکس پروفٹس اور اینی آف اٹس ریونیوز، یعنی کہ کروڑوں روپے کے وہ تنخواہیں مہینے کی وصول کر سکتے ہیں، لیکن ان کی تنخواہ بینک کے پروفٹس اور ریونیو کے ساتھ
منسلک یا جڑی نہیں ہوگی، ان کی کارکردگی کا اس تنخواہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا میں کہاں ایسے قانون بنتے ہیں کہ آپ کسی کو منمانی تنخواہیں دیں اور کہیں جی آپ کی تنخواہ کا آپ کی کارکردگی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اس میں ہم نے یہ تجویز دی تھی کہ یہ بات لکھی جائے کہ جو گورنر اور ڈیپٹی گورنر ہوں گے جو کہ مذاکرات بھی کرتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ اور لینڈنگ اداروں کے ساتھ، وہ اپنی ملازمت کے بعد 2 سال کے لیے کسی ایسے ادارے میں ملازمت نہیں کر سکیں گے جس کے ساتھ وہ نیگوسیشنز کرتے رہے ہیں ملک کے لیے، جس کا خاص مقصد ہے کہ ورلڈ بینک، آئی ایم ایف اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک، یہ جو بین الاقوامی ادارے ہوتے ہیں، اور بالخصوص آئی ایم ایف کہ جس کے ساتھ وہ مذاکرات کرتے ہیں، اور پھر وہ ادارے کہ جن کو وہ ریگولیٹ کرتے ہیں، ان میں ملازمت کے لیے 2 سال کی پابندی ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ انہوں نے کیا خوبصورتی سے گورنر صاحب نے کیا ہے کہ انہوں نے یہ چیز تو رہنے دی کہ جی 2 سال وہ کسی ایسے ادارے میں نوکری نہیں کر سکیں گے اسٹیٹ بینک کی ملازمت کے بعد جن اداروں کو انہوں نے ریگولیٹ کیا ہے، اور جن اداروں سے وہ نیگوشیٹ کرتے رہے ہیں پاکستان کے لیے بین الاقوامی اداروں سے، وہ نکال دی شک۔ یعنی کہ گورنر صاحب نے اسٹیٹ بینک کی گورنری کے بعد اپنی آئی ایم ایف میں نوکری پکی رکھی ہے کہ یہاں سے بریف کیس اٹھائیں گے اور آئی ایم ایف میں جا کے دوبارہ اپنی کرسی پہ بیٹھ جائیں گے، یا جو ڈپٹی گورنر صاحب آئے ہیں اسٹیٹ بینک کے ذریعے ملک میں اپنا ہٹ مین کا کام کر کے یہاں سے جائیں گے اور آئی ایم ایف کے اندر اپنے دفتر میں جا کے دوبارہ بیٹھ جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ اس طرح کے قانون دنیا کا کون سا خود مختار ملک بناتا ہے کہ جو یہاں پر ہم ایک بنایا ہے۔ اسی طرح آڈیٹر جنرل کا آڈٹ رکھا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو آڈیٹر جنرل کا آڈٹ ہے اس کا کوئی کانسیکوینس نہیں ہوگا کسی ایکشن یا پالیسی کے اوپر۔ تو بھئی آپ نے ضرور پیسے ضائع کرنے آڈٹ کرانے کے اوپر، یعنی کہ ان کا جو آڈٹ ہوگا اس کا بھی کوئی ریلیونس نہیں ہو گیا۔ اور پھر پبلک اینڈ نان پبلک کانفیڈینشیل انفارمیشن اسٹیٹ بینک کسی بین الاقوامی ایجنسی یا ادارے کے ساتھ شیئر کر سکے گا۔ سو پاکستان کے شہریوں کی اور پاکستان کی ریاست کی کوئی بھی کانفیڈینشیل انفارمیشن جو ہے، جو خفیہ انفارمیشن ہے، وہ یہ بین الاقوامی اداروں کے ساتھ شیئر کر سکیں گے۔ اسی طرح پارلیمنٹ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کی اجازت کے بغیر اسٹیٹ بینک سے متعلق کوئی قانون سازی نہیں کر سکے گی، یعنی کہ پارلیمنٹ پہ بھی قدغن لگا دی گئی، اس کی خود مختاری پہ قدغن لگا دی گئی، اور پھر اسٹیٹ بینک کے سارے لوگوں کو ایک بلینکٹ انڈیمنٹی دے دی کہ جو ہاٹ منی کے اندر انہوں نے سکینڈل کیا ہے 13.25% پہ لے جا کے اپنے لوگوں سے پیسے لائے، ان کو ریوارڈز دیے اور پاکستان کے مہنگے قرضے لیے، کل کو کسی قسم کے ان کے اقدام کی کوئی تحقیق، کوئی تفتیش نہیں ہو سکتی۔ وہ سیاہ کریں وہ بھی جائز ہے، وہ سفید کریں وہ بھی جائز ہے، اور جو سیاستدان ہیں، جو حکومت کے لوگ ہیں، وہ نیب کو بھگتیں گے، وہ پیشیاں بھگتیں گے، چاہے وہ کتنی دیانتداری سے کام کرتے رہے ہوں، لیکن اسٹیٹ بینک والے اربوں روپے کا ٹیکہ لگا دیں، ان کو کوئی سوال نہیں پوچھ سکے گا۔ اب یہ اتنا بڑا پاکستان کے مالیاتی ڈھانچے میں انہوں نے ڈینٹ مارا ہے، پاکستان کی خود مختاری کا سودا کیا ہے۔ اس قانون کو حکومت نے کئی مہینے آئی ایم ایف کے ساتھ بحث کی ہے، اور ہمیں انہوں نے ایک دن نہیں دیا۔ اسٹینڈنگ کمیٹی کا میں ممبر تھا، میں نے منتیں کی کہ شکوار اس پہ بحث ہونی چاہیے، وہاں سے بلڈوز کر کے نکالا گیا، اور میرا جو ایک نوٹ آف ڈسینٹ ہے وہ اس میں شامل ہے۔ اور جب قومی اسمبلی میں آیا تو ابھی آپ کو اسپیکر صاحب بتائیں گے کہ کس طرح رولز کو سسپینڈ کر کے وہاں سے بلڈوز کر کے پارلیمنٹ کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں کہ ایک ایسا مسئلہ جو پاکستان کی خود مختاری کا تھا، وہاں پہ کسی ممبر کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اس پہ بات چیت کر سکے۔ لہٰذا میں یہ کہوں گا آخر میں کہ یہ ایک پاکستان کی مالیاتی خود مختاری کا جو سودا ہونے جا رہا ہے، میں تمام سینیٹر حضرات سے اپیل کروں گا
کہ وہ اپنے قومی فرض کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں، چونکہ قومی اسمبلی سے حکومت نے اس کو بلڈوز کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ سینیٹرز اور سینٹ آف پاکستان جو فیڈریشن کی علامت ہے وہ اس قانون کے اوپر بریک لگائے گی اور اس پہ نظر ثانی کرے گی۔ اب میں اسپیکر سابق جناب ایاز صادق صاحب سے آپ کو درخواست کروں گا کہ بتائیں کہ کس طرح جو کچھ 13 جنوری کو ہوا ہے اس کی پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کروں گا صرف پارلیمنٹری پریکٹس کے حوالے سے، کیونکہ احسن اقبال صاحب نے بہت تفصیلی ایک ایک شق کے حساب سے آپ کو بتا دیا۔ سب سے پہلے تو میں اسد عمر صاحب کے جو ان کے پوسٹر بوائے تھے، جو کہ وزیر خزانہ سن رہے تھے کہ جب بھی تحریک انصاف آئی وہ وزیر خزانہ بنے، وہ 9 مہینے میں تو ڈیلیور نہیں کر سکے اور پھر انہیں نکالا گیا یا انہوں نے سرنڈر کر دیا، یہ وہ خود بہتر جانتے ہیں۔ مگر انہوں نے ہاؤس میں کھڑے ہو کے یہ کہا کہ آخری بجٹ جو مسلم لیگ نون کی حکومت میں پاس ہوا تھا تو اس میں اسپیکر صاحب آپ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، باقی سارے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب 8 سال گزر گئے ان کو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے، انہیں یہ نہیں پتا کہ اسپیکر نہ حکومت کو پارلیمنٹ میں لاتا ہے، نہ اپوزیشن کو لاتا ہے اور نہ باہر بھیجتا ہے۔ اس کا کام ہے پروسیڈنگز کنڈکٹ کرنا، اس کا کام پارٹی بننا نہیں۔ تو شاید اسد عمر صاحب شاید بڑے ہوں گے تو تب سیکھیں گے، اب 8 سال میں تو سیکھ نہیں سکے۔ جب کوئی ایک بل آتا ہے جس طرح یہ اسٹیٹ بینک کا آیا اور جو ان کا منی بل آیا، اس کے اوپر جو امینڈمنٹس موو ہوئی ہوتی ہیں تو امینڈمنٹس میں 4 یا 5 لوگ بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک موو کرتا ہے، موو کرنے کے بعد وہ جب یہ موو کر لیتا ہے تو وہ اس کے سیلینٹ فیچرز بتاتا ہے اور 1-2 منٹ میں باقی ممبران بھی کر سکتے ہیں۔ چلیں، انہوں نے اجازت نہیں دی کہ ایک شق کے اوپر، ایک امینڈمنٹ کے اوپر ایک ممبر بولے گا، ایک ممبر بول لیا۔ اس کے بعد وزیر خزانہ نے اس کا جواب دینا ہوتا ہے، وہ جواب دیتے ہیں۔ وہ جواب جو دے رہے تھے وہ بھی آپ لوگوں نے شاید لائیو ٹیلی کاسٹ میں دیکھا ہوگا کہ وہ کیا جواب دے رہے تھے۔ اس کے بعد ووٹ چیلنج ہو سکتا ہے، وائس ووٹ چیلنج ہوتا ہے، اور وائس کے بعد کاؤنٹ ہوتا ہے، کاؤنٹ بھی کیا جا سکتا ہے، تو جس میں ممبران کھڑے ہوتے ہیں جنہوں نے وہ امینڈمنٹ دی ہوتی ہے، ان کی گنتی ہوتی ہے، اور جو گورنمنٹ کی سائیڈ ہے وہ بیٹھی ہوتی ہے، پھر گورنمنٹ کی سائیڈ کھڑی ہوتی ہے، اپوزیشن بیٹھ جاتی ہے، پھر ان کی کاؤنٹ ہوتی ہے۔ ایک ایسا بل تھا جہاں 14 فاٹا کے ایم این ایز نے، جو گورنمنٹ سائیڈ پہ بیٹھتے ہیں، 7 ایم این ایز نے وہ بھی موو کیا ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ 7 ووٹ گورنمنٹ کے کم ہو جانے تھے اور 7 اپوزیشن کے بڑھ جانے تھے، اور انہوں نے صرف ایک کلوز کرانے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اب سب کلوزوں پہ نہیں کرایا جا سکتا۔ میں بھی 2002 سے پارلیمنٹ میں ہوں، احسن صاحب تو میرے سے بھی پہلے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں۔ اگر چیلنج ہو ووٹ تو ہر امینڈمنٹ کے اوپر بھی اگر کھڑے کرنے کی ریکویسٹ ہو، چیلنج کیا جائے، تو یہ روایت بھی ہے اور قانون بھی یہی ہے کہ آپ ان کو موقع دیتے ہیں۔ مگر وہاں کوشش یہ تھی کہ ایک دفعہ ہو گئے کھڑے نہ کریں، چونکہ بڑی مشکل سے فون کالوں کی وجہ سے یہ ان کے ممبران آئے۔ ایک دن پہلے 4 بجے انہوں نے پاس کرنا تھا، پرائم منسٹر ہاؤس کرتا رہا فون، 50 سے زیادہ ممبر نہیں آ سکے۔ اب جو نئی روایت پڑی ہے اس کا آنے والے دنوں میں نقصان ہوگا۔ جو بھی آنے والی گورنمنٹ ہوگی وہ یہی چاہے گی اپنی مرضی سے کریں۔ اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر صاحب تشریف لے کے آئے، انہوں نے تو کسی بل پہ بات سننا نہیں گوارا کیا، بلکہ کئی جگہوں پہ تو منسٹر نے ابھی اپنا بل موو نہیں کیا تھا تو انہوں نے اس کو ووٹ کاؤنٹ پہ ڈال دیا کہ جی ہاں آل دوز ان فیور آف اٹ میں سے آئے، آل دوز اگینسٹ اٹ میں سے نو، اس پہ بھی ڈال دیا۔ اور جب ایک ممبر ہاؤس میں کھڑا ہو کے، چاہے ہاؤس فل ہو، ایک ممبر کھڑا ہو کے اگر ڈیمانڈ کرے کہ کورم کاؤنٹ کیا جائے تو اسی وقت پروسیڈنگز رک جاتی ہیں، اور پروسیڈنگز رکنے کے بعد اس کا کاؤنٹ ہوتا ہے۔ بے شمار دفعہ اپوزیشن جتنے بل وہ لاتے رہے، اپوزیشن ووٹ کا اس کا کہتی رہی، کورم پوائنٹ آؤٹ کرتی رہی، مگر نہیں تھے۔ چونکہ پرائم منسٹر صاحب اٹھ کے گئے تو ان کے لوگ بھی گھر چلے گئے تھے۔ اور ایک اور چیز جو روایت ہے
اور جو میں تو 2002 سے دیکھ رہا ہوں، مگر اس حکومت میں جس نے ایک بری روایت ڈال دی ہے کہ جب بھی لیڈر آف دا ہاؤس جو کہ پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ کھڑا ہو، جو مرضی پروسیڈنگ ہو رہی ہے وہ رک جاتی ہے اور ان کو بات کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، اور جب بھی لیڈر آف دا اپوزیشن کھڑا ہو تو اس وقت بھی پروسیڈنگ ہاؤس کی روک کے ان کو موقع دیا جاتا ہے بات کرنے کا۔ یہ روایت اب ختم ہو چکی ہے، چونکہ لیڈر آف دا اپوزیشن بات نہیں کر سکتے، صرف پرائم منسٹر کر سکتے ہیں۔ یہ آنے والے نئے پارلیمنٹس کے لیے یہ مشکل ہو گئی ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن اپنی بات کر سکے، یہاں تک کہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں لیڈر آف دا اپوزیشن کھڑے ہو گئے تھے تو میں نے ان کو بھی بات کرنے کی اجازت دی تھی، 5 منٹ بات کی، ختم ہو گئی، آگے چل گئے۔ یہ چاہتے نہیں کہ ڈیبیٹ ہو، یہ چاہتے نہیں کہ ڈسکشن ہو، یہ چاہتے نہیں کہ کسی چیز پہ تنقید ہو، مگر یہ جو کچھ چاہتے ہیں اس سے تو اس پارلیمان کا بدترین 13 تاریخ کا 13 جنوری 2022 میں بدترین دن تھا جو میں نے دیکھا۔ دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، آنے والی نسلوں نے اگر یہی، بیکاز پارلیمنٹ چلتی کانسٹیٹیوشن سے، رولز آف بزنس سے اور پاسٹ پریکٹسز سے کہ پہلے ہم کیا کرتے رہے، اور پاسٹ پریکٹسز تو یہ دیکھی جاتی ہیں کہ ڈفرینٹ پارلیمنٹس کیا کرتے ہیں اور ہم کیا کرتے رہے۔ اگر ہم نے یہ دیکھنا شروع کر دیا آنے والی پارلیمنٹ میں کہ لیڈر آف دا اپوزیشن کو اسپیکر نے اجازت نہیں دی تھی اور اس کو پاس پریکٹس میں گنا گیا، تو اللہ حافظ ہے اس پارلیمنٹ کا۔ اتنی بری روایت کبھی بھی نہیں پڑی تھی۔ شکریہ۔ سردار صاحب یہاں پر اگر بات کریں، آپ نے حکومت ناکام ہو چکی ہے، لیکن جب ہم یہاں پر ایسن صاحب بات کرتے ہیں کہ ایک طرف حکومت ناکام ہونے کی آپ بات کریں، اپوزیشن کا کردار آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے بھی زیادہ؟ دیکھیے، اپوزیشن جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ اپوزیشن کے پاس توپ نہیں ہوتی کہ جس سے اس نے جا کے حکومت کو ختم کرنا ہے۔ اپوزیشن کے پاس نمبر نہیں ہوتے جس سے اس نے کسی بل کو شکست دینی ہے، کیونکہ اگر اس کے پاس نمبر ہوں تو وہ حکومت میں ہو، وہ اپوزیشن میں نہ ہو۔ اپوزیشن کا یہ فرض ہے کہ وہ حکومت کی ناکامیوں کو اجاگر کرے۔ اپوزیشن کا یہ فرض ہے کہ وہ عوام کو حکومت کی جو اقدامات ہیں ان کے منفی اثرات سے آگاہ کرے اور ان کو موبلائز کرے۔ اپوزیشن کے کردار کا سب سے بڑا سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام نے خانے وال میں مسلم لیگ نون کو جتوایا، پاکستان کے عوام نے لاہور میں مسلم لیگ نون کو جتایا، پاکستان کے عوام نے ڈسکا میں مسلم لیگ نون کو جتوایا، انہوں نے وزیر آباد میں مسلم لیگ نون کو جتایا، انہوں نے خیبر پختونخوا کے نوشہرہ میں بھی مسلم لیگ نون کو جتایا، اور اسی طرح جو حالیہ بلدیاتی انتخابات ہوئے خیبر پختونخوا میں، اس میں پی ڈی ایم کی جماعتیں اور خاص طور پہ جے یو آئی کو کامیاب کیا اور پی ٹی آئی کو عبرتناک شکست دی۔ اسی طرح اس سے پہلے جو کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات ہوئے تھے ان میں مسلم لیگ نون کو شاندار کامیابی دی۔ اگر اپوزیشن کی کارکردگی اچھی نہ ہوتی تو وہ عوام کی حمایت اور تائید کیسے حاصل کر رہی ہوتی؟ یہ ہماری اس کردار، اپوزیشن کے کردار کی نشانی ہے کہ عوام سے ہمیں حمایت جو مل رہی ہے اس میں کمی نہیں ہوئی، اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ تو عوام نے کر دیا، جب ان کے اندرونی اختلافات بھی سامنے آ گئے، گورنمنٹ بینچز کے ہر چیز ہو گئی، آپ نے بھی لمبی چوڑی چارج شیٹ ان کے خلاف کر دی، تو اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ اپوزیشن صرف ڈیڑھ دیتے، ہاں، اپوزیشن مسلسل پچھلے 3 سال سے اس حکومت کا مقابلہ کر رہی ہے۔ ہم نے جھوٹے مقدموں کا سامنا کیا ہے، ہم نے جیلوں کا سامنا کیا ہے، ہم نے عوام کے احتجاج کے ذریعے ان کا سامنا کیا ہے، اور اب بھی کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جو پی ڈی ایم نے کال دی ہے 23 مارچ کو عوامی مارچ کی، وہ پاکستان کے اندر ایک تبدیلی کی انشاءاللہ مارچ ہوگی۔ تو اپوزیشن تو ان کے سامنے ڈٹی ہوئی ہے، ان کے جبر کے آگے ڈٹی ہوئی ہے، ان کے جھوٹ اور ان کے جو ظلم ہے اس نے ہمارے کسی قدموں میں لغزش نہیں پیدا کی۔ تو آپ اس سے زیادہ کیا چاہتے ہیں کہ اب سزائے موت پہ چڑھ جائے اپوزیشن؟ سزائے موت کے قیدیوں سے تو ہوئے ہیں آپ۔ سردار صاحب آپ سے اور احسن صاحب آپ سے علیحدہ کوشچن ہے۔ سردار صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کے پرانے دوست کے ہی، اور وہ بھی آپ کے دوست ہیں
پرویز خٹک صاحب نے جو عمران خان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں کیا کسی کے اشارے پر کی ہے یا انہوں نے اپنے ضمیر کی آواز کے ساتھ کھڑے ہیں؟ دوسرا سوال احسن صاحب کا وہ لگا، اس کا جواب دے دیجیے گا. سوال میں پٹ کر دیتا ہوں. شیخ رشید سب کو پتا ہے وہ کن کے اسپوکس مین ہیں، وہ کیوں کی پوسٹ پہ آتے ہیں ایک ٹانگا پارٹی کے ساتھ بھی. کیا انہوں نے جو 4 ناموں کو کہا ہے کہ 4 نام مسلم لیگ نون سے آؤٹ ہے اور یہ اپنے آپ کو سیاست سے ختم کر دیں، 4 مائنس انہوں نے کہا ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ پہلے اس طرح سے ایک تو شیخ رشید صاحب کو پلیز سیریسلی نہ لیا کریں. پہلے وہ اپنی شادی تو کر نہیں سکے، وہ کر لیں تو پھر کوئی بڑی بات کریں. یہ جو 4 نام انہوں نے دیے یہ فیصلہ مسلم لیگ نون نے کرنا ہے، شیخ رشید نے نہیں کرنا. تو اس لیے یہاں تو آپ کے اس سوال کا جواب ہے. دوسرا آپ نے سوال جو کیا تھا وہ کیا کیا تھا؟ پرویز کھٹک صاحب کو فون آ گیا تھا. ایک یہ تاثر بن رہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ چاہتی نہیں تھی کہ یہ بل جو ہے وہ پاس نہ ہو، بلکہ یہ اپوزیشن کی یہ ایک طرح کی اسٹریٹجی تھی کہ ہم نے تاثر. دیکھیے آپ مجھے بتائیے، نہیں اصل میں آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ اپوزیشن وہاں پہ کون سا ٹینک اور توپ چلا سکتی تھی گولا؟ اپوزیشن تو احتجاج کر سکتی ہے نا، اور اپوزیشن حلیف جماعتوں کے سامنے اور اسپیکر کے سامنے التجا کر سکتی ہے کہ اس پہ بحث کریں. اور حکومت نے جانتے بوجھتے ہوئے اسٹیٹ بینک کے قانون پہ بحث اور ووٹنگ نہیں ہونے دی، کیونکہ انہیں یہ خطرہ تھا کہ اسٹیٹ بینک کے قانون پہ ان کے شاید اپنے کچھ لوگ ووٹ دینے کے لیے تیار نہ ہوں، اور اپوزیشن نے وہاں پہ شدید ترین احتجاج کیا ہے. تو اس کے علاوہ آپ مجھے ذرا تھوڑا سمجھا دیجئے کہ اپوزیشن کیا کر سکتی تھی؟ کوئی میزائل چلا سکتی تھی؟ اس میں میں ایڈ کر دوں اس میں میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن نے جو کیا ٹھیک کیا. اگر ہم واک آؤٹ کرتے تو آپ نے کہنا تھا جی یہ تو ملی بھگت ہے، واک آؤٹ کر دی. ہم نے وہاں پہ پروٹیسٹ کیا، ہم نے بات کرنا چاہی، ہم نے ووٹ کاؤنٹ چیلنج کیا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پی ٹی وی پہ ہم حملہ کریں اور پارلیمنٹ پہ حملہ کریں اور سپریم کورٹ کے باہر شلواریں لٹکائیں تو یہ میرا خیال ہے ہمیں زیب نہیں دیتا. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کہتے ہیں اپوزیشن کر رہی ہے، تو جو نون لیگی ورکر ہیں، آپ غریب محلوں میں کام بھی کرتے ہیں، ہلکے میں جاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ انکلز مل کر مریم نواز کو 1 ہفتے کی کھلی چھوٹ کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیں حکومت ختم ہوتی ہے یا نہیں. دیکھیے ہم ریٹائرمنٹ نہ لے لیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب سے پہلے تو مجھے اعتراض ہے کہ آپ نے ہم دونوں کو انکل بنا لیا. ہم تو ابھی انکل نہیں سمجھتے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مسلم لیگ نون کی جو سیاسی حکمت عملی ہے وہ الحمدللہ کامیاب ہے. اور آپ نے دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ عوامی پذیرائی میں اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ اب جو ہم نے عوامی دباؤ پیدا کیا ہے، اس دباؤ کے نتیجے میں جو عوام کی چیخیں تھیں، اب وہ خود حکومت کے اپنے ایوانوں سے بھی چیخیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ آنے والے وقت میں جوں ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور اگلے انتخابات کا مرحلہ قریب آ رہا ہے، پی ٹی آئی کے اندر توڑ پھوڑ میں اس لیے اضافہ ہوگا کہ ہر وہ شخص جو سیاسی خودکشی سے بچنا چاہتا ہے وہ عمران خان کی پالیسیوں سے فاصلہ اختیار کرنے پہ مجبور ہوگا. سر آپ یہ فرمائیے گا کہ حکومت نے ملک میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے ایک کیا کہ 1 لاکھ تک سرمایہ کاری کرنے والوں کو جو بیرونی کسی بھی ملک سے آنے والے کو مستقل رہائشی تصور کیا جائے گا، بنانے کا فیصلہ کیا ہے. اس سے کیا کوئی سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی کمپرومائز ہوگی یا اس کا نون لیگ کا اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں تب کامیاب ہوتی ہیں جب ملک کے حالات آپ ٹھیک کریں. اگر آپ کا اپنا سرمایہ کار ملک کے اندر سرمایہ کاری نہیں کر رہا تو باہر کا سرمایہ کار کیسے آئے گا؟ باہر کی سرمایہ کاری ہمیشہ اندرونی سرمایہ کاری کے بعد آتی ہے. اور اگر حکومت جو اس کی کابینہ میں غیر ملکی شہری موجود ہیں ان کے لیے کوئی سہولت پیدا کرنا چاہ رہی ہے تو اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. لیکن دنیا بھر کا یہ اصول ہے کہ بین الاقوامی سرمایہ کار اس وقت آپ کے ملک میں آتا ہے کہ جب آپ کا مقامی سرمایہ کار بھی ملک میں سرمایہ کاری کر رہا ہو. اگر آپ کا اپنا سرمایہ کار ملک سے سرمایہ باہر لے جا رہا ہو تو بیرونی سرمایہ کاری کیسے ملک میں آئے گی؟ اگر آپ ہر روز ٹیکس اور ڈیوٹیوں کا ڈھانچہ تبدیل کریں گے
اور ملک کی معاشی پالیسیوں میں بے یقینی کو آسمان پہ لے جائیں گے تو کون سا بین الاقوامی سرمایہ کار آپ کے ملک میں سرمایہ کاری کرے گا؟ کہ آپ جا رہے اس کے بعد نواز شریف کو لینے کے لیے، یہ بتائیں کہ آپ کب جا رہے ہیں نواز شریف کو لینے کے لیے؟ دوسرا، حکومت کو کے گھر جانے کے حوالے سے آپ نے کافی تاریخیں دی، آپ یہ بتائیں کہ کیا واقعی اب عمران خان گھر جا رہے ہیں، حکومت گھر جا رہی ہے؟ میں نے کوئی تاریخ نہیں تھی حکومت کو گھر بھیجنے کی، کوئی تاریخ نہیں دی تھی. اگر آپ میری ساری میری جو تقریر تھی اور اس کے علاوہ ٹی وی انٹرویوز بھی دیکھ لیں، میں نے یہ کہا تھا. ایک تو تقریر نہیں دی. دوسرا، میں انشاءاللہ جنوری کے پہلے ہفتے میں مجھے امید ہے فروری کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ جاؤں گا. اور میں نے یہ کہا تھا، میں ریپیٹ کر دوں، بیکاز کل بھی سینٹ میں بیچارے پریشانی کی وجہ سے پی ٹی آئی والے جو نا بوکھلائے ہوئے ہیں ابھی تک. میں نے یہ کہا کہ میں نے کہا تھا میاں صاحب دسمبر میں آ سکتے ہیں، جب میں جاؤں گا ہو سکتا ہے میرے ساتھ ہو جائے، یا اس کے بعد بھی آ سکتے ہیں. آئیں گے ضرور. ان کی نیندیں خراب ہوں گی ضرور. ان کو خوف ہوگا کہ جیسا تم نے کیا مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ، تمہارے ساتھ بھی یہ ہوگا. ان کو اصل فکر یہ ہے، چونکہ جو چوریاں ہیں وہ اتنی زیادہ اتنی بلیٹنٹ ہیں کہ وہ چھپ نہیں سکتی. ان کو فکر اس کی ہے. ان کو نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد حکومت چینج ہونے کی اور اکاؤنٹیبلٹی ہونے کی فکر ہے. دیکھیے، آج ویسے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جو حکومت کے ایک وزیر نے لاجک دیا ہے اور جو منطق دی ہے کہ پاکستان کے عوام نے اس حکومت کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے. پاکستان کے عوام نے چینی زیادہ کھانی شروع کر دی ہے تو چینی مہنگی ہو گئی. پاکستان کے عوام نے آٹا زیادہ کھانا شروع کر دیا اس لیے آٹا مہنگا ہو گیا. پاکستان کے عوام نے پیٹرول زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیا اس لیے پیٹرول مہنگا ہو گیا. پاکستان کے کسانوں نے کھاد زیادہ استعمال کرنی شروع کر دی ہے اس لیے کھاد مہنگی ہو گئی ہے. پاکستان کے لوگوں نے دوائیاں زیادہ خریدنی شروع کر دی ہیں اس لیے دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں. پاکستان کے لوگ گوشت زیادہ کھانا شروع ہو گئے ہیں اس لیے گوشت مہنگا ہو گیا ہے. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ صدقے جاؤں اس حکومت کے، ایک سے ایک بڑا نالائق اور ایک سے ایک بڑا فیل وزیر اس حکومت نے پاکستانی قوم کی تقدیر کا مالک بنایا ہوا ہے. بمپر کراپ ہوا تو چینی بھی امپورٹ کر رہے ہیں اور آٹا ویٹ بھی. اعلان کیا ہے کہ شہباز شریف کے خلاف جو ہے کارروائی کر رہے ہیں کیونکہ وہ گارنٹر ہیں اور وہ اسٹامپ لکھ کے. دیکھیے، کس چیز پہ حکومت کو شہباز شریف، عمران خان کو شہباز شریف فوبیا ہے. جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں آپ جا کے صحافی ہیں خود پڑھ لیجئے. ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جب نواز شریف صاحب کے معالجین یہ سرٹیفکیٹ دیں گے کہ وہ صحت یاب ہو گئے ہیں تو وہ وطن واپس آئیں گے. اور شہباز شریف صاحب نے بھی یہی انڈرٹیکنگ دی تھی کہ جب ان کے ڈاکٹرز ان کو صحت یابی کا سرٹیفکیٹ دیں گے تو میرے بھائی وطن واپس آئیں گے. تو حکومت کے پاس ایک دروازہ ہے. اسی فیصلے میں لکھا ہے کہ بجائے یہ کہ حکومت پریس کانفرنسیں کرے، بجائے یہ کہ حکومت ہائی کورٹ میں کیس کرے، حکومت پاکستانی ہائی کمیشن کے ذریعے نواز شریف صاحب کے معالجین سے رابطہ قائم کر سکتی ہے اور ان سے تصدیق کر سکتی ہے کہ کیا نواز شریف صاحب کو لندن میں مزید رکنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. آج تک حکومت نے اس بارے میں قدم نہیں اٹھایا، جبکہ نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹس بھی جب ہائی کمیشن میں اٹیسٹیشن کے لیے دی جاتی ہیں تو ہائی کمیشن ان کی تصدیق کرنے سے بھی انکار کر دیتا ہے. تو حکومت کے پاس جو دروازہ یا آپشن ہے کہ وہ تصدیق کر سکے کہ ان کے وہاں قیام کی وجہ ہے یا نہیں ہے، اس کو تو وہ بروئے کار لاتی نہیں. البتہ جو میڈیا گیمکس ہیں، کبھی شہزاد اکبر صاحب آ جائیں گے، کبھی کوئی اور وزیر آ جائے گا، کبھی عدالت میں ہم یہ کر رہے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ان بے معنی چیزوں میں الجھاؤ اور لوگوں کی توجہ منی بجٹ سے ہٹے، لوگوں کی توجہ اسٹیٹ بینک کی نیلامی سے اور خود مختاری کے سودے سے ہٹے، لوگ حکومت کی کارکردگی پہ بحث نہ کریں. اس قسم کی بے معنی جو سیاسی مباحثے ہیں اس پر ٹاک شوز ہوتے رہیں، لوگ ان کے گریبان نہ پکڑیں کہ آپ نے وعدے کیا کیے تھے اور آج قوم کا، ملک کا اور عوام کا کیا حشر کر دیا. ایسا سب کاف لیگ کو کیا کہیں گے؟ چودھری برادران یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی حکومت کے اتحادی نہیں ہوتے،
بلکہ ریاست کے اتحادی ہوتے ہیں. تو جو ووٹ انہوں نے دیا آپ کو لگتا ہے کہ ریاست کے کہنے پہ دیا ہے تو کل کو انہوں نے بھی عوام میں جانا ہے تو کیا کہیں گے آپ کے درینہ؟ دیکھیے اس وقت ہر سیاسی جماعت کے کردار کو پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں، اور جو جماعت عوام کی تباہی اور ملک کی تباہی میں عمران خان کو آکسیجن فراہم کرے گی، عوام کے اوپر مزید ظلم اور مہنگائی کا بوجھ ڈالنے کا ذریعہ بنے گی، عوام اس کا انجام بھی وہی کریں گے جو پی ٹی آئی کا اگلے الیکشنوں میں کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے پی ٹی آئی کا کوئی ٹکٹ نہیں لینے والا ہوگا اگلے الیکشن میں. پی ٹی آئی کے زیادہ تر لوگ آزاد الیکشن لڑنے کو ترجیح دیں گے. اچھا احسن صاحب، بینک جرائم کورٹ سے جو دوسری کورٹ میں ایف آئی اے کی جانب سے جو کیس کیا گیا منی لانڈرنگ کا، وہ فیصلہ ہو گیا ہے. 7 روز کی ضمانت ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کی. یہاں پر ہی بیٹھ کر عطا اللہ تعالی نے کہا تھا کہ اب ہم شہباز شریف کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے. کیا بی پلان بنایا؟ دیکھیے میں آپ کو پھر بتاؤں، جتنا منی لانڈرنگ کا کیس شہباز شریف صاحب کے خلاف حکومت نے بنایا ہے، یہ سارے حکومتی شواہد انہوں نے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کو پیش کیے تھے، اور نیشنل کرائم ایجنسی نے ان تمام شواہد کو ردی کی ٹوکری میں پھینک کے وہ کیس ختم کر دیا. اس کیس کے اندر انہوں نے کوئی پیروی یا کارروائی نہیں کی کہ انہوں نے کہا کہ یہ سب بوگس ہیں. تو حکومت کے جو الف لیلہ کی کہانیاں ہیں ہمارے خلاف کیسوں میں، وہ پاکستان میں تو چل سکتی ہیں کیونکہ اس کی حکومت ہے، اس کے جعلی نظام ہے، اس کا جعلی احتساب کا نظام ہے. لیکن جب بھی یہ بین الاقوامی عدالتوں میں یا اداروں میں گئی ہے تو وہاں پر انہوں نے اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے. تو اس لیے اب جو کارروائی یہ شہباز شریف صاحب کے خلاف کر رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کچھ یہ برطانیہ کے سپرد انہوں نے کیا تھا. وہاں کی عدالت نے اس کو خاطر میں نہ لایا اور ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا کہ بوگس ہے، یہ سب بوگس کارروائی ہے. 2 سال انویسٹیگیشن کچھ ہونے والا ہے، مان جاؤ. یہ بتا دیں کہ جو نیشنل کرائم ایجنسی کا جو فیصلہ جس کی بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کی عدالت میں پیش کر کے شہباز شریف صاحب اپنی جان کیوں نہیں چھڑوا دیتے ہیں؟ بار بار پیشیوں پہ جانا پڑتا ہے. دیکھیں نا، جو اب یقیناً ہماری عدالتیں ہیں وہ ہمارے اپنے قانون کے تحت چلتی ہیں اور اپنی کارروائی کے مطابق چلتی ہیں. آپ ایسے نہیں ہیں کہ کسی ملک کا جو ایک فیصلہ ہے وہ کسی اور ملک میں پیش کر کے تو کچھ کر سکیں. لیکن یہ میرے اور آپ کے جاننے کے لیے ضروری ہے اور عوام کے جاننے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سب کچھ جو آج پاکستان کے نظام احتساب میں شہباز شریف صاحب کے خلاف حکومت پیش کر رہی ہے، یہ ساری الف لیلہ کی کہانیاں انہوں نے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے سامنے پیش کی تھیں اور انہوں نے انہیں بوگس قرار دے کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. کل ایک پی ٹی آئی کے ایم این اے نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جو اگلی 3 روز ہیں ان کو ای سی ایل پہ ڈال دیں، یہ مجرم ہیں. یہ پی ٹی آئی کا ایم این اے کہہ رہا ہے، تو آپ خود سمجھ لیں کہ کیا حال ہے. کچھ ہونے والا ہے، میں بتا رہا ہوں کچھ ہونے والا ہے. ان ہاؤس تبدیلی کی بات ہو رہی ہے ملک میں بقول اپوزیشن کے موجودہ جو شدید بد انتظامی ہے، اس صورتحال میں نون لیگ کے پاس کیا پلان بی ہے؟ کوئی ایسے اسے سنبھال دے سکے نون لیگ؟ دیکھیے پاکستان کو 3.25 سالوں میں تباہی کے دہانے پہ اس حکومت نے لا کے کھڑا کر دیا ہے، اور جو ہماری 5 سال کی محنت تھی 2013 سے 18 کی، اس پہ پانی پھیر دیا ہے. لیکن آج بھی میں یہ اللہ کا شکر ادا کر کے کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون واحد جماعت ہے جس کے پاس وہ ٹیم ہے، جس کے پاس ڈیلیور کرنے کی صلاحیت ہے، اور یہی ملک کو ان بحرانوں سے نکال سکتی ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہمیں موقع ملا تو ہم پاکستان کو دوبارہ ترقی کے راستے پہ ڈالیں گے. آج ملک کے بچاؤ کا ایک ہی راستہ ہے، فوری، آزاد، منصفانہ اور شفاف انتخاب. چونکہ جس حکومت کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ نہیں ہوگا وہ کوئی علاج اس معیشت کا نہیں کر سکے گی، چونکہ کم سے کم 2 سے 3 سال لگیں گے کسی بھی حکومت کو ملک کو پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب فریش مینڈیٹ ہو، جب تازہ مینڈیٹ ہو، 5 سال کی مدت آپ کے پاس ہو، اس میں آپ 2-3 سال کے اندر ملک کو پیروں پہ کھڑا کر کے مستحکم کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی 1.5 سال کی حکومت ہوگی
تو وہ کوئی معجزہ نہیں کر سکے گی. احسن صاحب، مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنا بچوں کا بنیادی حق ہے. یونیسکو بھی یہ رائٹ دیتا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان اور لاہور ہائی کورٹ بھی بچوں کو، پنجابی بچوں کے لیے یہ، لیکن ابھی یہ اس پہ رکھیں موضوع نہیں، اسی موضوع پہ رکھیں جو ہے. تھینک یو ویری مچ. لے کر تو میں ہی گیا تھا. کتنے برے حالات ہیں. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.